حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی دو خصلتوں کو، دو عادتوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی اسے محبوب رکھتا ہے کہ بندے کے اندر یہ دو عادتیں ہونی چاہیے، اور جس کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں گویا کہ وہ اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں اللہ پاک اسے پسند فرماتا ہے۔ پہلی ارشاد فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اور دوسری سخاوت۔ پھر مزید فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، کہ اللہ پاک جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ علی قضاء حوائج الناس، کہ اللہ جل شانہ اس بندے کو جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے لوگوں کی حاجتیں پورے کرنے میں لگا دیتا ہے، کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، لوگوں کی آزمائشوں کو، مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین تعلیمات ہیں، ان میں سے یہ تین باتیں بیان فرمائی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ کتاب ہے شعب الایمان کے نام سے، یعنی ایمان کی جو مختلف شاخیں ہیں، ایمان کی مختلف حصے ہیں، خصلتیں ہیں، خوبیاں ہیں، ان میں سے یہ تین خوبیاں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہیں۔ تو پہلی خوبی کہ جس کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ یہ بندے کے اندر ہونی چاہیے، وہ خوبی حسن اخلاق کا ہونا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں حسن اخلاق کا جو معنی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے ہنس کر، مسکرا کر، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، ملنا، کسی سے ملنساری کا اظہار کرنا، تو یہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اچھے اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اخلاق بہت ساری جو انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں یا خرابیاں ہوتی ہیں، ان تمام کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اگر اخلاق اچھا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں، تو کہا جائے گا کہ حسن اخلاق، اور اگر وہ عادتیں بری ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق برے ہیں۔ تو یوں اخلاق کا معنی یہ بہت وسیع ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے ملتا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، لوگ اس کے پاس آنا پسند کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تیرے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، تیرے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر چہرے پر اس کے مسکراہٹ آ گئی، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے میرا بھائی خوش ہوگا، اس کو دل سے راحت حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں اپنے اقوال کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے ہماری تربیت فرماتے تھے، اور احادیث طیبہ اس سے بھری ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے تھے اس کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی دو عادتوں کو پسند فرماتا ہے۔ پہلی ارشاد فرمائی حسن اخلاق، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق وہ ہیں کہ خود رب العزت جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور کیسے مبارک اخلاق تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیتوں سے سمجھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اسلام لانے سے قبل وہ جو عرب کے حالات تھے، عرب کے لوگوں کی طبیعتیں تھیں، ان کے جو معمولات تھے،
وہ تھوڑا سا پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کس قدر وحشت، کس قدر دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، معمولی باتوں کے اوپر بھڑک جانا، یہ اس دور کا معمول تھا۔ اسلام لانے سے قبل کے، اسلام کی آمد سے قبل کے جو معمولات تھے یہ اس طرح کے لوگوں کے تھے۔ لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دین دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پہلے سماعت فرمایا، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی طرف سے اس وقت تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے، یہ آئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا اسے دیکھا، اور دیکھ کر واپس جب مکے کے کفار کے پاس گئے، مشرکین کے پاس گئے، تو بہت ساری باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بیان کی، کہا کہ میں روم کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا، میں فارس کے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا، میں بڑے بڑے سرداروں کے درباروں میں گیا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے دربار والوں کو اس سے ایسی محبت، ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ان کے گرد پروانوں کی طرح گھومتے ہیں، ان کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں آنے دیتے، اگر وہ اپنے مبارک منہ سے تھوک بھی پھینکیں، تھوک نکالیں تو اس کو بھی نیچے نہیں آنے دیتے۔ وضو کا پانی جب نیچے آتا ہے تو اس کو لینے کے لیے آپس میں دوڑتے ہیں، جس کے ہاتھ میں پانی آ جائے وہ اپنے چہرے پر ملتا ہے، اور جس کو نہ ملے تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے اس کی تری لے کر اس کی برکتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کس وجہ سے تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید، یہ محبت یہ کس وجہ سے تھی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں، یعنی یہ جو پروانوں کی طرح آپ کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ جو دیوانوں کی طرح آپ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، آپ سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایسے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان بڑی نرم ہے، آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، گفتگو بڑی پیاری ہے آپ کی، اس وجہ سے یہ آپ کے گرد پروانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، کہ جب تم آپس میں سخت دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، آپس میں محبتیں پیدا کر دی، تمہارے دلوں کو اللہ نے ملا دیا۔ سخت دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملایا، محبت پیدا کی، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں بھائی بن گئے۔ پہلے سخت دشمن ہیں، پھر اس کے بعد آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ وہ نعمت کون ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی سخت دلی، اتنا سخت انداز، آپس میں سخت دشمن اور یہ آپس میں بھائی بن جائیں؟ تو یقیناً ہر ایک یہ جانتا ہے کہ وہ نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایسی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پہلے جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، اب ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں اقوال یہ تربیت کے لیے ہیں، وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت بھی یہ ہماری بہترین تربیت کرنے والی ہے۔ تو حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس عادت کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، وہ ہے سخاوت کرنا۔
فرمایا کہ مومن بندے کی جو عادت اللہ پاک کو پسند ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ سخاوت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی کے اندر ہے، ارشاد فرمایا کہ سخی جو سخاوت کرتا ہے ایسا آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، ہر ایک سے قریب ہے، جنت کے بھی قریب، اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ بخیل یعنی کنجوس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا اس مقام پر بھی خرچ نہیں کرتا، یا جہاں عرف و عادت رواج تقاضا کرتا ہے کہ ایسے موقع پر فضول خرچی کے بغیر سے خرچ کرنا چاہیے، ایسے موقع پہ بھی خرچ نہیں کرتا، تو ایسے بندے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ یعنی اڑانا، لٹانا یہ نہیں، یہ سخاوت بھی نہیں ہوتی۔ سخاوت بھی وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمائے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ گردن پہ بندھا ہوا ہو، یعنی جیب کی طرف جاتا ہی نہ ہو، کہ جہاں نکالنا ہے وہاں سے بھی نہ نکلتا ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہاتھ بالکل کھلا ہو کہ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد خود پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے، حسرت زدہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ بیلنس میں رہے، اعتدال کے اندر رہے کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے اس جگہ پر خرچ کرے۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے کا تو زکوٰۃ ادا کرے، اس نے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا صدقہ فطر دے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ان کے اوپر خرچ کرے، والدین محتاج ہیں ان کو حاجت ہے ان کے اوپر خرچ کرے، بہن بھائیوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرے، جہاں لوگوں کو ضرورت ہے اس مقام پر خرچ کرے۔ تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی اس عادت کو پسند کرتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت یہ ڈال دی جاتی۔ حاتم تائی مسلمان نہیں تھا، اسلام سے پہلے یہ مر چکا تھا، اسلام لے کر نہیں آیا تھا، کافر مرا، لیکن کس قدر اس کی سخاوت مشہور ہے، ضرب المثل ہے یہ، ایک طرح سے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، لوگ پسندیدہ انداز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بس ایک وصف اس کو دیا اللہ پاک نے، وہ تھا سخاوت، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اتنے قریب ہو گیا۔ تو مسلمان اگر سخاوت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو مزید برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اس کا بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائی، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک دیہاتی شخص آئے، عرب کے اعرابی شخص آئے، اور انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ مجھے عطا فرمائیے، مجھے کچھ دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الوقت تو کچھ ہے نہیں پاس، تم ایسا کرو کہ جس چیز کی تمہیں حاجت ہے، جو تمہیں چاہیے وہ جا کے لے لو، ہم اس کی قیمت بعد میں ادا کر دیں گے، یعنی ہماری طرف سے ادھار وہ چیز لے لو، قیمت ہم ادا کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی آپ جو ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ بازار سے جا کے لے لے اور آپ اس کی قیمت ادا کر دیں گے، جو آپ کے پاس ہے آپ دے دیں، نہیں ہے معذرت کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آئے، پسند نہیں کیا اس بات کو۔ تو ایک شخص وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کہ آپ خرچ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی سے کمی کا خوف نہ کیجیے، وہ عطا فرمائے گا آپ کو، آپ خرچ کیجیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ مسکراہٹ کی وجہ سے چمکنے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہی امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کروں، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کروں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے جا جا کے اپنے قبیلوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی خوف نہیں رہتا، اللہ کے حکم سے اتنا عطا فرماتے۔ تو سخاوت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خوبی بھی تھی،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی عطا فرمائی. ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا، جود فرمانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سب سے زیادہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے. ثم انا، پھر اس کے بعد میں سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہوں. سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور پھر وہ کہ جو لوگوں میں علم کو عام کرتا ہو میری امت میں سے، وہ سب سے بڑھ کر سخی ہے. تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو استعملہ علی قضاء حوائج الناس، کہ اس بندے کو اللہ پاک لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے کے اندر لگا دیتا ہے. وہ لوگوں کی حاجتیں پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اس کی دور فرماتا. لیکن سب سے جو خوبصورت بات اہل محبت کے لیے اس حدیث پاک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ اگر اللہ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. اگر اس نقطے کو بندہ اس بات پر غور کرے کہ اور کچھ نہ ملے، بندے کو کچھ نہ ملے، صرف اتنا ہے کہ اللہ پاک جو اس کا مالک ہے وہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے، سب سے بڑا انعام یہی ہے. سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمائے. تو بہت سارے امور ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس میں اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تنگیاں ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، بندہ اس کو دور کرنے کے اندر لگ جائے. دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جو لوگوں کی مصیبتوں کو، لوگوں کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا بندے کو چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.